میں ایک عامل اور معمول، میڈیم اینڈ سٹر۔ عامل کیا ہیں؟ میڈیم، اور معمول ہے سٹر۔ دونوں مل کر کام کرتے ہیں۔ عامل مردے کی روح کو معمول کے وجود میں بلاتا ہے، یعنی کہ ایک بندہ بٹھا لے گا یا عورت بٹھا لے گا یا بچہ بٹھا لے گا، اس میں کیا کرے گا؟ مردے کی روح کو اس میں بلا لیتا ہے۔ روح کے آنے کے بعد معمول اپنے ہوش و حواس میں نہیں رہتا، بلکہ بلائی گئی روح اس کے جسمانی اعضاء مثلاً کان، آنکھ، زبان، ہاتھ اور پاؤں وغیرہ کو استعمال کرتے ہوئے عامل یعنی سٹر کے مختلف سوالوں کا جواب دیتی ہے۔ اچھا، اس میں بھی مختلف آراء ہیں۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں یا کہتے ہیں کہ یہ روحیں نہیں ہوتی بلکہ جنات یا شیاطین کا استعمال ہوتا ہے۔ یہ اللہ ہی جانتا ہے، کیونکہ جو باتیں غیب میں ہیں وہ غیب ہی ہے۔ اس عمل کا پچھلے 200 سالوں سے رواج بڑھتا جا رہا ہے اور اس سے مندرجہ ذیل کام لینے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ غیب کی باتوں کے متعلق دریافت کرنا، مثلاً گمشدہ چیزوں کی تلاش، چوروں کی پہچان، گمشدہ دستاویز کا ڈھونڈ نکالنا، چھپے خزانوں کو ڈھونڈنا، مرے ہوئے رشتہ داروں اور دوستوں سے رابطہ استوار کرنا اور مرے ہوئے لوگوں سے معلومات حاصل کرنا وغیرہ۔ کتاب روح کی تلاش میں بڑے بڑے سائنسدانوں کے حوالوں سے 1850 سے 1980 تک، 1850 سے 1980 تک کے عظیم عاملوں اور معمولوں کے کارناموں کی تفصیل دی گئی ہے۔ ان سائنسدانوں میں بعض نوبل انعام یافتہ سائنسدان بھی شامل تھے۔ یہ تو یورپ کی بات ہوئی، ہمارے یہاں بہت سارے مولوی، بہت سارے عالم بچے کو بٹھاتے ہیں اور بچے کو کہتے ہیں آنکھیں بند کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ اور یہ ہمارے محلے میں ایک واقعہ ہوا ہے، کسی بندے کے پیسے گم ہوئے، اس کے گھر سے 50,000 تھے، تو اس نے کسی عامل کو، مولوی کو، جو بھی کوئی تھا بلایا، اس نے بچے کو بٹھایا۔ بچے کو نہیں پتا تھا کہ معاملہ کیا ہے۔ یہ یقین کریں، میں نے خود نہیں، میری بہن نے سنا ہے۔ تو اس بچے نے جب آنکھیں بند کی تو کہنے کا کچھ نظر آیا، کہتا ہاں۔ انہوں نے کہا کیا ہوا؟ کہہ رہا فلانا بندہ آیا تھا اور یہ لباس پہنا ہوا تھا، یہ لے گیا، اور جب چیک کیا تو وہی تھا۔ بالکل اسی طرح اسی گھر میں ایک اور واقعہ ہوا تھا، پیسے چوری ہوئے۔ انہوں نے مولوی کو بلایا، مولوی نے بچوں کو بٹھایا، کسی ایک بچے کو بٹھایا۔ بچے نے بتایا کہ گھر میں آنے والے یہ بچے لے گئے۔ ان بچوں کو جب پکڑا، مارا پیٹا، تو وہ قبول ہے کہ ہاں ہم اٹھا کے لے گئے۔ اس طرح اور بہت سارے واقعات سننے میں بھی آتے ہیں، ہوئے بھی۔ یہ تو میرے محلے کا واقعہ۔ اسی طرح میرا ایک شاگرد، میں پڑھاتا رہا ہوں او لیول میں، حالانکہ وہ سائنس سبجیکٹ پڑھتا تھا، میتھ پڑھتا تھا۔ یہ بھی نہیں کہ کوئی دینی لگاؤ کی وجہ سے شاید اس کا ذہن رجحان اس طرف ہو۔ اس کے والد اس کو کسی بندے کے پاس لے گئے، بندہ بٹھاتا تھا، وہ بچہ مجھے بار بار بتاتا تھا، میں بار بار اسے سن کے چیک کرتا تھا کہیں جھوٹ تو نہیں بول رہا۔ کہتا نہیں سر، میں جھوٹ نہیں بول رہا۔ کہتا مجھے وہ کہتے تھے آنکھیں بند کر، میں نے آنکھیں بند کی۔ آنکھیں بند کرنے کے بعد کہنے کا، میں نے کہا آپ نے کیا دیکھا؟ کہنے کا میں نے آنکھیں بند کی، ایک مسجد میں تھا۔ اچھا، وہ جو عامل تھا اس نے اس کے سامنے بسکٹ رکھ دی تھی۔ بچے نے جب آنکھیں بند کی تو اس نے دیکھا کہ بزرگ جو ہیں وہ بسکٹ اٹھا کے کھا رہے ہیں، اور بزرگوں کا جو حلیہ بتایا وہ جیسے داڑھیوں والے، نمازی، پرہیزگار قسم کے لوگ۔ پھر اسی طرح ایک مرتبہ ان کا کوئی مسئلہ ہو گیا، کوئی چیز کھو گئی، تو اس نے بچے کو بٹھا کے جب اس نے آنکھیں بند کی، اس نے مجھے یہ بتایا ہے، اور وہ بچہ اتنا چھوٹا بھی نہیں تھا، او لیول میں تھا، میٹرک کے ایکویلنٹ ہوتا ہے۔ تو اس نے بتایا کہ جی مجھے جب آنکھیں بند کرنے کا کہہ رہا ہے، میں نے آنکھیں بند کی۔ کہہ رہا میں کبھی اپنے تہہ خانے میں نہیں گیا، میں نے دیکھا کہ میں اپنے تہہ خانے میں ہوں اور وہاں چوہا مرا پڑا ہے، حالانکہ مجھے پتہ نہیں تھا، بعد میں جا کے دیکھا تو وہاں چوہا مرا پڑا تھا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ سارا غیب ہے، ہم نہیں جانتے۔ جس طرح اب ہمیں آنکھیں بند کر کے معمول ہمیں دکھا دیتا ہے یا مختلف لوکیشن پر لے جاتا ہے، تو ہماری روح کے لیے موو کرنا بہت ایزی ہے۔
کیونکہ جتنی لائٹر باڈی ہوگی اتنی فاسٹ ٹریول کرے گی. فرشتے سیکنڈ کے بھی پتہ نہیں کون سے لمحے میں پتہ نہیں کون سے آسمان سے زمین پر آ جاتے ہیں. اب جو سائنسدانوں کے واقعات تھے ان میں سے ایک واقعہ ہے، انہی میں ایک دلچسپ واقعہ ڈاکٹر رابرٹ ہیئر کا ہے. آپ ییل یونیورسٹی یو ایس سے میں کیمسٹری کے پروفیسر تھے اور امریکن سوسائٹی برائے ترقی سائنس کے ممبر تھے. کس کے؟ امریکن سوسائٹی برائے ترقی سائنس کے ممبر تھے. ایسے لوگ کہاں مانتے ہیں ان چیزوں کو؟ پہلے وہ روحوں کو نہیں مانتے تھے، لیکن بعد میں جب انہوں نے خود اس پر ریسرچ شروع کی تو پھر وہ نہ صرف روحوں پر یقین کرنے لگے بلکہ خود بھی عامل بن گئے. انہوں نے ستمبر 1854 کو نیو یارک میں 3 سائنسی میٹنگوں کے سامنے حلفیہ طور پر بتایا کہ ان کے پاس روحوں کو ماننے کے بغیر، یعنی کہ ان کو مانے بغیر کوئی چارہ نہیں، اور وہ خود روحوں کے حیرت انگیز کارنامے دیکھ چکے ہیں. مثلاً انہوں نے ایک دفعہ ایک روح کو بلایا اور اس سے ایک بھاری میز اٹھوایا. ایک دفعہ جب ان کی ٹوپی گم ہو گئی تو انہوں نے جب روح کو لانے کے لیے کہا تو چند لمحوں میں وہ ٹوپی آسمان کی طرف سے گر کر ان کے سامنے آ گئی. اسی طرح کئی گمشدہ چیزوں کو انہوں نے روحوں کی مدد سے ڈھونڈا. انہوں نے ایک تجربہ میں بہت سے لوہے کے گولوں کو ایک الماری میں بند کر دیا اور پھر بلائی ہوئی روح کو انہیں نکالنے کے لیے کہا تو ہزاروں لوگوں کے سامنے وہ الماری کھلنے لگی اور گولے باہر میز پر رکھ دیے گئے. ان کا ایک تجربہ روحوں کی طاقت کے متعلق تھا، جس کے لیے وہ ایک وزن کرنے والی مشین کا استعمال کرتے تھے. وہ حاضر معمول کے ذریعے مختلف لوگوں کی روحوں کو بلاتے اور سپرنگ کھینچنے کے لیے کہتے اور اس طرح ان کے بازوؤں کی قوت کا اندازہ کرتے. پروفیسر ہیئر سائنسی دنیا میں پہلے امریکی تھے جنہوں نے اس طرح کے تجربات کیے. 1855 یعنی کہ 1855 میں انہوں نے اپنا مختلف تجربات کی رویداد اپنی کتاب روحوں کے متعلق تجربات ایکسپیریمنٹل انویسٹیگیشن آف دا اسپریچول مینیفیسٹیشن ہوگا میں بیان کی. میں پھر فلم کا ذکر کروں. ہمارے یہاں ہم سمجھتے ہیں فلم کس سے کہانی ہے، اس میں سے بےہودگی مائنس کر دیں تو کوئی گھوسٹ مووی میں وہ روح بھٹک رہی ہوتی ہے اور بھٹکتے بھٹکتے ایک دوسری روح کے پاس سے ملتی ہے. میں یہاں وہی بات بتا رہا ہوں کہ وہ روح جو دوسری روح اس کو ملتی ہے، ہیرو کی روح، وہ چاہتا ہے کہ مجھے کچھ سکھائے، کیونکہ جو اجنبی بھٹکتی ہوئی روح ملتی ہے اس کے اندر پاور ہوتی ہے کہ وہ لوہے کی چیزوں کو، مختلف چیزوں کو ہلا دے. لیکن جو ہیرو مر گیا ہے اس کے اندر یہ ایبلٹی نہیں، تو وہ کہتا ہے کہ مجھے بھی یہ سکھا، تو وہ اسے سکھاتا ہے. وہ یعنی کہ اگر ایک بل کی کوک کی یا 7 اپ کی ایک ڈبی ہے جس کے اندر کوک ہوتی ہے لیکوڈ، اس کو کہتا ہے ٹھوکر مارتی ہے، کچھ ہلتا نہیں. کہتا ہے اپنے دماغ کا استعمال کرا، حالانکہ روح کا دماغ کیا ہوگا؟ یعنی کہ اپنی پاور کو کنسنٹریٹ کر، مجتمع کر. پاور کو جب مجتمع کرتا ہے اور وہ مارتا ہے کک تو کام کر جاتی ہے. پھر دوسرا بڑا سائنسدان جس نے اس موضوع کو اپنی تحقیقات کا مرکز بنایا اور رائل سوسائٹی لندن کو فیلو تھا یا جس کا نام ولیم کروک تھا. اب چیسٹر کالج میں کیمسٹری کے پروفیسر تھے. 1869 یعنی کہ 1869 میں انہوں نے روحانی تحقیقات کی طرف کام کرنا شروع کیا. اس کام کے لیے وہ خود عامل بن گئے اور برطانیہ کے مشہور معمولوں سٹر کی مدد سے انہوں نے روحوں پر ریسرچ کرنا شروع کیا. انہوں نے جنوری 1874 یعنی کہ 1874 کو ششماہی مجلہ سائنس کوارٹرلی جرنل آف سائنس میں اپنی 4 سالہ ریسرچ کے نتائج کے اپنے سائنسی پیپر نوٹس آف این انکوائری انٹو فینومینا شائع کر دیے. اس کے مطابق انہوں نے روحوں کے ذریعے ایسی چیزیں حاصل کی جن کا حصول اس وقت مشکل تھا. ان سے میوزک سننا، اندھیرے میں چیزوں کو ڈھونڈ لینا وغیرہ قسم کے کامیاب تجربات کروائے.
اس کام کے ساتھ ڈاکٹر کوک نے کیمسٹری کی ریسرچ کا کام بھی جاری رکھا۔ 1897 کو ملکہ وکٹوریہ نے انہیں سر کا خطاب دیا۔ 1896 یعنی کہ 1896 کو وہ سوسائٹی برائے ترقی سائنس کے پریزیڈنٹ بنا دیے گئے۔ اس موقع پر انہوں نے سوسائٹی کے دیگر ممتاز سائنسدانوں کو بتایا کہ روحوں کے متعلق ان کی دریافتیں ان کی کیمسٹری کی دریافتوں سے بھی زیادہ اہم ہیں۔ اب میں ٹیلی پیتھی پر کام شروع کرنے والا ہوں، یہ انہوں نے بتایا۔ مجھے یقین ہے کہ آہستہ آہستہ قدرت کے اس انتہائی باطنی راز سے بھی پردہ اٹھ جائے گا اور ایک پردے کے بعد دوسرا پردہ اٹھتا جائے گا۔ بالآخر وہ حیران کن وقت آئے گا جب روحوں کا راز انسان پر آشکار ہو جائے گا۔ لیکن بہت سے سائنسدان پروفیسر کی ان تحقیقات کو قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھتے تھے۔ ان کے خیال میں یہ ان کا وہم تھا یا معمول ان کو بے وقوف بناتا رہا ہے۔ ایک واقعہ اور ذہن میں آ رہا ہے کہ میرے اسی شاگرد نے اپنی ایک کزن کا بچی کا جو اس سے چھوٹی تھی بتایا کہ اس بچے کی خالہ فوت ہو گئی، جو دوسری بچی اس کی کزن تھی اس کی پھپھو تھی۔ ان کا کوئی شاید بینک اکاؤنٹ تھا یا اس کا کوڈ تھا موبائل کا، وہ کسی کو نہیں پتا چل رہا تھا۔ موبائل بیکار ہو جاتا، کھل بھی نہیں رہا تھا، یا پیسے تھے اکاؤنٹ میں، کچھ ایسا معاملہ تھا۔ تو کئی دن تک پریشان رہے۔ تو بچی نے کہا کہ جی پھپھو آئی تھی اور مجھے بتا گئی یہ کوڈ۔ تو انہوں نے کہا کیا ہے؟ اس نے بچی نے بتایا کوڈ وہ تھا۔ بچی سے پوچھا یا تو اس نے بتایا کہ کوڈ ہے، یا اس نے کہا کہ وہ پھپھو بتا گئی ہیں کہ یہ دیوار کے ساتھ جو تصویر لگی ہوئی ہے اس کے پیچھے کوڈ لکھا ہوا۔ کیسے؟ یعنی کہ روحیں رابطہ کرتی ہیں۔